علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور مسلمان زیادہ سے زیادہ نیک کام کرتے ہیں۔ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح میں قرآن سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمان مالی عبادت بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے آج زکوٰۃ کے موضوع پر چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ زکوٰۃ اور رمضان کے مہینے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عام طور پر مسلمان رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اصولی طور پر یا مسئلے کا جہاں تک تعلق ہے تو رمضان کا اور زکوٰۃ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، زکوٰۃ کسی خاص مہینے میں اللہ نے فرض نہیں کی ہے، نہ رمضان میں اللہ نے فرض کی ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر، جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا جب سال پورا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا، ہر شخص کا سال ایک ہی مہینے میں، ایک ہی دن میں پورا ہو۔ ایک آدمی جب مالدار بنا ہے تو جب اس کے 1 سال مالداری کو ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ تو ہر شخص کا الگ الگ دن ہوگا، الگ الگ مہینہ ہوگا۔ اس لیے رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے وہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ ثواب ملے۔ رمضان میں یہ مبارک مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہم روزوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ بھی غلط ہے کہ ہم زکوٰۃ رمضان ہی میں دیں گے، نہ رمضان سے پہلے دیں گے نہ بعد میں دیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں نیکیوں پر زیادہ ثواب دیتا ہے، لیکن اگر کوئی غریب شخص ہے رمضان سے پہلے، اس کو ضرورت ہے اور کوئی شخص اس کی مدد نہیں کرتا، کہتے جی رمضان میں زکوٰۃ دوں گا، تو رمضان تک تو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے باقی ہے، اس وقت تک تو وہ مر جائے گا۔ تو اگر رمضان سے پہلے ضرورت ہے تو اس کو رمضان سے پہلے دیں۔ یہ انتظار نہیں کہ جب 6 مہینے بعد جب رمضان آئے گا تو میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں زکوٰۃ میں سے پیسے دوں گا۔ تو وہ کہے گا حضور میں تو بیمار ہوں، 6 مہینے بعد تو میرا جنازہ بھی ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح رمضان کے حوالے سے چند مسائل ہیں، چند باتیں ہیں، وہ ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے،
اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی؟ حضرات علماء فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مسلمانوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا اور طریقہ بتایا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت سے پہلے ہو چکی تھی، اس لیے کہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور سورہ مزمل مکی سورتوں میں سے ہے اور ابتدائی زمانے کی سورتوں میں سے ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں جب مسلمان تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور ابتدائی زمانہ تھا مسلمانوں کا، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ نے نماز کی اقامت کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، تو اس وقت زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے زکوٰۃ کے تفصیلی احکام بیان کیے، زکوٰۃ کے نصاب بیان کیے۔ مکہ مکرمہ میں صرف زکوٰۃ فرض ہوئی، تفصیلی احکام اور نصاب بیان نہیں ہوئے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکے کی زندگی میں مسلمانوں کے پاس جو مال ضرورت سے زیادہ بچ جاتا تھا وہ زکوٰۃ دے دیتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ میں جب ہجرت ہوئی، آپ تشریف لائے، آپ نے زکوٰۃ کا مکمل نصاب، مکمل احکامات، یہ ساری تفصیل پھر آپ نے وہاں بیان کی۔ اور صرف آپ نے بیان نہیں فرمائی بلکہ آپ نے اسے لکھوا کر صحابہ اکرام کو آپ نے وہ فرمان دیا، لکھا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، عمرو بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا اہتمام فرمایا۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکومتی سطح پر زکوٰۃ کی وصولیابی کا نظام بنایا کہ جو لوگ مالدار ہیں ان سے نصاب کیسے، زکوٰۃ کیسے لیا جائے گا، اس کا پورا سسٹم آپ نے بنایا، اور غریبوں کو زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، اس کا ایک باقاعدہ نظام فتح مکہ کے بعد حکومت کی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے، اور دونوں فرض ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر، مالدار پر فرض ہے، اور سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک سال گزرنے کے بعد 2.5% فرض ہے، اور نماز دن میں 5 مرتبہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ نماز اور زکوٰۃ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ذکر کیا ہے۔ بہت سی آیات ہے، چنانچہ قرآن کریم کے اندر 29 آیات ایسی ہے، 29 آیات ایسی ہے جہاں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ذکر کیا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ 29 جگہ قرآن میں ہے جہاں اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھے ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ اکٹھے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایمان لانے کے بعد نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں اہم عبادات میں سے ہے۔ ان دونوں عبادات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھے ذکر کیا ہے۔ اور پھر ان آیات میں آپ غور کریں کہ نماز اور زکوٰۃ ایسی عبادات ہے جو صرف اس امت پر فرض نہیں کی گئی بلکہ گزشتہ
امتوں پر بھی فرض کی گئی۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا، ان گزشتہ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ہم نے ان کو پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی فعل الخیرات، نیک کام کرنے کی، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ پھر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہے اور بچے ہیں، اور آپ نے گفتگو کی۔ اس گفتگو میں آپ نے ارشاد فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ اللہ اکبر، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، یعنی اللہ مجھے نبی بنائیں گے اور کتاب دیں گے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا نماز کے پڑھنے کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا جب تک میں زندہ رہوں۔ وہاں بھی نماز اور زکوٰۃ اکٹھے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اسی صورت میں فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ تھے۔ زکوٰۃ اور نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ان کی خصوصیات یہ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة۔ ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ان کے دوستی ہے، اور ان کی خصوصیات یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں، مسلمانوں کو جب حکومت ملے گی تو حکومت ملنے کے بعد ان کی ترجیحات کیا ہوگی، وہاں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیں تو یہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ مسلمان حکمران کی پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ مسلمان نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور وہ خود بھی نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سورہ توبہ کے اندر فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ مشرک اسلام قبول کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے تو یہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے یہ دونوں کہ مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ نے یہ رحمت کس کے لیے لکھی ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اپنی رحمت عن قریب ان کے لیے لکھ دوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
ان آیات سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ بڑی اہم عبادت ہے، اس لیے زکوٰۃ کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے فرض کی ہے تو جہاں زکوٰۃ کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں وہاں زکوٰۃ نہ دینے پر قرآن پاک کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سخت وعیدیں اور عذاب سنائے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنائیے، اور وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو اور خزانے کو جو اس نے جمع کیا ہے اس مال کو قیامت کے دن جہنم کے آگ سے گرم کرے گا، وہ جہنم کی آگ سے اسے گرم کیا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ جو تم جمع کرتے تھے دنیا میں، یہ ہے وہ تمہارا مال، اب چھکو اس کا فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جو تم جمع کرتے تھے اس کی سزا چکھو۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو، جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اللہ نے مال دیا ہے اب وہ اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، آپ نے فرمایا اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں اللہ تعالیٰ اسے کر دے گا۔ وہ ایسا سانپ ہوگا جو گنجا ہوگا اور اس کے آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، یہ علامت ہے زہریلے اور خطرناک سانپ کی۔ گنجا ہوگا، آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، اور وہ اس کے یہ جو باچے ہیں، ہونٹوں کے جو کنارے ہیں، وہ سانپ یہاں سے اس کو پکڑ کر کھینچے گا اور اس عذاب میں مبتلا ہوگا، اور کہا وہ سانپ، اور وہ اس سے کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں، وہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اپنے فضل سے، وہ یہ خیال نہ کرے کہ یہ جو بخل کرتے ہیں یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بدتر ہے۔ وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ آیت آپ نے پڑھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا، اور وہ اس کی باچیں کھینچے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، یہ فرض ہے، اللہ نے فرض کیا ہے تب زکوٰۃ دے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھیں۔ بہت سے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن مسائل نہیں معلوم ان کو۔ اب جمعے کے اس بیان میں زکوٰۃ کی تفصیلی مسائل نہیں بیان ہو سکتے، ہم درس میں بیان کرتے ہیں، ظہر کے بعد ہمارے یہاں درس ہوتا ہے، اس میں رمضان میں خاص طور پر بیان کرتے ہیں، روزوں کے مسائل بیان کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ یہ سیکھنا چاہیے۔ چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا یہ سونے کا نصاب ہے، اس سے وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔
اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب ہے۔ کسی کے پاس پیسے ہیں، کرنسی ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مال تجارت ہے، بزنس کرتا ہے، تو مال تجارت چاندی والے نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی کا نصاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سونے مہنگا ہے اور چاندی سستی ہے، تو چاندی کا نصاب جلدی پورا ہو جائے گا۔ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، اور وہ ہر ایک اس میں سے نصاب کے برابر نہیں ہے، لیکن اس کو آپ جمع کریں تو وہ چاندی کے نصاب کے برابر ہو جاتے ہیں، تو بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی اس پر۔ یہ مختصراً چند مختصر باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ، دوسرا مسئلہ یہ ضروری ہے، 1 سال بعد زکوٰۃ فرض ہے۔ جب آپ کے پاس اتنا مال آ گیا کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے، اب جب یہ سال پورا ہوگا تو 1 سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور 1 سال پورا ہونے کا مطلب ہے جو اسلامی سال ہے، قمری کیلنڈر ہے، چاند کے حساب سے جو سال ہے، محرم، صفر، ربیع الاول والا جو سال ہے، جنوری فروری والا، اور سورج اور شمسی کیلنڈر والا سال نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اسلامی اور قمری کیلنڈر والا سال، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے اندر، دونوں کیلنڈرز میں فرق ہے۔ لونر کیلنڈر میں اور سولر کیلنڈر میں 10 دن کا فرق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہر سال رمضان 10 دن پیچھے جا رہا ہے، تو 36 سال بعد 1 سال کا فرق ہو جاتا ہے۔ آفٹر 36 ایئرس 1 سال کا فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی انگریزی سال سے، جنوری فروری والے کیلنڈر سے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے زکوٰۃ دیتا ہے تو 36 سال بعد وہ 1 سال کی زکوٰۃ کھا جائے گا۔ 515 پاؤنڈ کہہ رہے نصاب ہے، اتنے پیسے اگر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی منیمم۔ اسی طرح جو خواتین ہیں، ہماری بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے، سونا اور چاندی ہے آپ کے پاس، پیسے ہیں آپ کے پاس، اور اگر وہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی اور پیسے بھی اتنے نہیں ہیں، کم ہے، لیکن تینوں کو ملا کر اس کی جتنی بھی مالیت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہے کہ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے، تو جو 7.5 تولہ سونے سے اوپر ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، وہ 7.5 تولہ سونے کی دیتی ہے، اور اگر اس کے پاس 20 تولہ سونا ہے تو باقی کی نہیں دیتی۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ 7.5 تولہ سونے کا مطلب یہ ہے منیمم آپ کے پاس اتنا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، باقی کسی کے پاس 10 تولہ ہے تو سب کی دینی ہے، 15 تولہ ہے تو سب کی دینی ہے۔ دوسرا، بعض خواتین کا خیال یہ ہے کہ جب ہم نے شادی کی تھی تو اس وقت ہم نے پہلے سال زکوٰۃ دی تھی، بس وہ ہو گئی، نہیں، ہر سال زکوٰۃ دینی ہے، ہر سال زکوٰۃ دینی ہے اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 3، کچھ خواتین یہ غلطیاں کرتی ہے، اور یہ غلطی کرتی ہے کہ آج سے 25 سال پہلے شادی ہوئی، اس وقت سونے کی قیمت جو آج کی قیمت میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت تو پاکستان میں جو سونا ملتا تھا چند ہزار میں تولہ مل جاتا تھا، آج لاکھوں میں تولہ ملتا ہے۔ تو وہ جو 25 سال 30 سال پہلے شادیاں ہوئی ہے اسی حساب سے زکوٰۃ دیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو آج کی مارکیٹ ویلیو ہے سونے کی وہ آپ کو مارکیٹ میں جا کر پوچھنی ہے۔ اب تو انٹرنیٹ پہ سب مل جاتا ہے، آپ کے پاس کون سا سونا ہے، اس سونے کی ویلیو آپ انٹرنیٹ سے چیک کر سکتے ہیں۔ 21 کیرٹ کا ہے، 24 کیرٹ کا ہے، جتنے کیرٹ کا سونا ہے اس کی ویلیو انٹرنیٹ سے چیک کر لیں۔
آپ کو جس سال جس دن آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اس دن کی ویلیو چیک کر کے اس کا حساب لگا لیں. 2.5% اس پر زکوٰۃ فرض ہے, 2.5%. تو یہ مسائل ہے, یہ خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے. پھر زکوٰۃ جب فرض ہو جائے تو 2.5% آپ زکوٰۃ اس میں سے دیں گے. غریب کو دے, اس میں شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کی نیت آپ کریں گے. جب زکوٰۃ دے تو اس کی نیت کرنا ضروری ہے. نمبر 2, جس کو زکوٰۃ آپ دے اس کو مالک بنائے اس کا. نمبر 3, بلا معاوضہ آپ زکوٰۃ دیں گے. تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اجرت میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بلا معاوضہ آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے, غریب کو اس کا مالک بنائیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں مسجد اگر بن رہی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں چلتی ہے, اسکول بن رہا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں چلتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد یہ کسی کی ملکیت تو ہے نہیں, اور اسکول ہے, رفاعی ادارہ ہے, لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں, لیکن کوئی اس کا مالک, آپ کسی غریب کو اس کا مالک نہیں بناتے. جو پبلک میں جو کام آپ رفاعی کام کرتے ہیں اس میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ غریب کو اس کا مالک بنا کر اس کو زکوٰۃ دیں گے. چاہے آپ اس کو پیسے دیں, چاہے آپ اس کو کھانا دیں, چاہے آپ اس کو کپڑے دیں, چاہے آپ اس کا علاج کرا دیں, چاہے اس غریب کے لیے گھر بنا دیں. غریب ہے, اس کے پاس گھر نہیں ہے, آپ نے گھر بنا کر وہ گھر اس کو زکوٰۃ میں دے دی ہے, یہ ٹھیک ہے. لیکن آپ مسجد میں, ہسپتال میں, اسکول میں, سڑک میں, باہر پبلک کے لیے آپ کنواں بنا رہے, اس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کا مالک تو کوئی بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تملیک. مالک بنانا ضروری ہے. غریب کو, فقیر کو, مسکین کو, جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو پیسے دیں گے, وہ اس کا مالک بن جائے, تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. تو بہت سے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ غلط طریقے سے دیتے ہیں, زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ان کی. اس لیے یہ مسائل سیکھنے چاہیے ہمیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح جو رشتہ دار ہے, رشتہ داروں کو جو غریب ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بس اتنا یاد رکھے, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. آپ اپنے والدین کو اور جو ان سے اوپر ہے, دادا دادی, نانا نانی, جن کو اصول کہتے ہیں, ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اولاد کو, اولاد کی اولاد کو, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, ان کو نہیں دے سکتے. تو اصول کو بھی نہیں دے سکتے, فروع کو بھی نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ بھائی کو دے سکتے, غریب ہے, بہن کو دے سکتے اگر وہ غریب ہے, چچا ہے, پھوپھی ہے, خالہ ہے, ماموں ہے, یہ جتنے رشتہ دار ہیں اگر وہ غریب ہے, مستحق ہے, ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور جن کو آپ زکوٰۃ دے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے آپ نے کسی کو دے دیا بس ٹھیک ہے جی آپ یہ آگے پہنچا دے گا. آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. اگر کسی چیریٹی کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چیریٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں رفاعی ادارے میں جن کو زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہیں اور وہ آپ کی زکوٰۃ مستحق تک پہنچاتے ہیں. صرف زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, اس لیے کہ جہالت کا زمانہ ہے آج کل. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں رفاعی ادارے چلاتے ہیں, ان کو مسائل نہیں معلوم, غلط کرتے ہیں, لوگوں کی زکوٰۃیں خراب کرتے ہیں. تو آپ کی زکوٰۃ کہاں سے ادا ہوگی؟ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنے سٹاف کو تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں. آپ کی زکوٰۃ کہاں سے ادا ہوئی؟ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے کا مستحق کون ہے, کس جگہ لگانے چاہیے. اس لیے آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی میں نے فلاں
ادارے کو زکوٰۃ دے دی ہے، جب تک آپ پوری تحقیق نہ کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے۔ بہرحال چند باتیں یہ میں نے عرض کر دی۔ آخر میں ایک بات اعتکاف کے حوالے سے عرض کر دوں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ جمعرات کو، یعنی جمعرات اور جمعے کی جو شب ہوگی، جمعے کی شب جس کو کہتے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ تو اعتکاف پر بیان جو ہے وہ تو میں جمعے کے دن کروں گا انشاءاللہ۔ مختصراً یہ عرض کر دوں کہ اعتکاف کے حوالے سے ہمارے یہاں الحمدللہ کافی لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے جی اعتکاف میں بیٹھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھیں گے، آپ اللہ کے گھر کے مہمان ہو گئے، اور گھر والا اپنے مہمان کا خیال اپنی شان کے مطابق کرتا ہے۔ میرے آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، ہم اپنی شان کے مطابق اس کا اکرام کرتے ہیں۔ خدا کے گھر میں آئیں گے تو خدا اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ اس لیے اعتکاف میں کوشش کریں۔ پھر اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ جو اعتکاف کرتا ہے اس کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ تو وہ رات تو معتکف کو مل جائے گی، اس لیے کہ وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں مسجد میں اعتکاف کی۔ آخری 10 راتیں ہیں ہمارے یہاں۔ ہم ہر سال یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ فل ٹائم اعتکاف نہیں کر سکتے تو پارٹ ٹائم اعتکاف کریں۔ یہ میں لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے میں نے یہ اصطلاح بنائی ہے، فل ٹائم اعتکاف اور پارٹ ٹائم اعتکاف۔ اگر آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ کو چھٹی نہیں ملتی ہے تو آپ 10 دن نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو جاب پر صبح چلے جائے اور شام کو جب چھٹی ہو جائے یہاں مسجد میں آ جائے، رات کو یہاں رہے۔ بہت سے نوجوان ایسے الحمدللہ جو رات یہاں رہتے ہیں، دن میں جاب پر چلے جاتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اگر آپ مسجد میں رہیں گے لیلۃ القدر مل جائے گی آپ کو، عبادت کریں گے۔ نفلی اعتکاف آپ جتنا چاہے کر سکتے ہیں، آپ 5 منٹ کا کریں، 1 گھنٹے کا کریں، 1 رات کا کریں۔ نفلی اعتکاف اس میں گنجائش ہے، وہ جتنا چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو مسجد میں اچھا ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں، ایک حافظ صاحب ہے جو تراویح سناتے ہیں، حافظ ابراہیم، وہ الحمدللہ رمضان کے شروع سے یہاں مسجد میں، رات کو یہاں ہوتے ہیں اور دن میں وہ اپنے جاب پر چلے جاتے ہیں۔ تو نوجوانوں کوشش کر رہے ہیں، نوجوان خاص طور پر جو ہے وہ، اور دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ بھائی آخری عشرہ آئے تو ہم یہاں مسجد میں آئے، بیٹھے، عبادت کریں گے، اس ماحول میں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا، درجات بلند ہوں گے، اللہ اپنی رحمتیں عطا کرے گا۔ تو یہ بہت سے فوائد ہیں اعتکاف کے، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو حضرات بیٹھنا چاہتے ہیں، بعض ساتھیوں نے تو ہمیں اپنے نام دے دیے ہیں، جو حضرات بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام ہمیں دے دیں، اس لیے کہ یہاں مسجد میں مخصوص جگہ ہی ہوتی ہے، محدود جگہ ہی ہوتی ہے، اتنے ہی لوگ بیٹھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو جزائے خیر دے۔ جو دن باقی ہے رمضان کے، اللہ تعالیٰ ان دنوں کو، اللہ تعالیٰ مزید ہمیں نیکیاں ان دنوں میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اب تک نیکیاں کی ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔